تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، اس نے مجھے آپ کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر مسجد کے اندر آنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، آنے کو، ذکر کو قبول فرمائے۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اسی کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا۔ یاد رکھیے، اس روئے زمین پر سب سے افضل، سب سے بہتر جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین اور بری جگہ بازار ہے۔ آج امت کا عجیب حال ہے کہ جس چیز کو جناب نبی علیہ السلام نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حصہ بتایا ہے، آج امت کا وقت وہاں پر کم گزر رہا ہے، اور جس جگہ کو بدترین جگہ بتایا ہے زیادہ وقت وہاں گزر رہا ہے۔ کائنات میں مساجد سے افضل کوئی جگہ نہیں۔ ویسے تو یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے تمام نبیوں پر اللہ رب العزت نے 6 چیزوں میں خاص طور سے فضیلت عطا فرمائی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں پر حلال
نہیں تھا. اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بنا دیا اور مسجد بنا دیا. پاک بنانے کا مطلب یہ ہے انسان کو اگر دور دور تک پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتا ہے، پاکی حاصل کر سکتا ہے بشرطے کہ زمین پاک ہو. اور مسجد بنانے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان صحرا، بیابان، جنگل کے اندر یا سفر کے اندر ہے اور مسجد نظر نہیں آ رہی لیکن نماز کا وقت ہے تو فرمایا کہ جہاں مصلی بچھا لے گا وہی جگہ تیرے لیے مسجد بن جائے گی. لیکن اس کے باوجود خاص طور سے مساجد کی تعمیر اور ان کی توسیع کے بارے میں مذہب اسلام کے اندر بڑے فضائل، بڑے مناقب آئے ہیں. اسلام کے اندر سب سے پہلے مسجد ہے. آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین کے اندر پیدا ہوئے. وہاں نبی کی آمد سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی گئی. اور اس سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ تھا. طوفان نوح کے اندر اس کو اٹھایا گیا لیکن اس کی بنیاد باقی تھی. انہی بنیادوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہمارے گھر کی تعمیر کرو. قرآن پاک کے اندر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک طرف اللہ کا گھر اور دوسری طرف رو رو کر کے اللہ سے قبولیت کی دعا. الہی تیرا گھر بنایا ہے لیکن اگر تو اس کو قبول نہ کرے تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ عمل کرنا ہے اور کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنا ہے، رو رو کر کے اس کو قبول بھی کروانا ہے اللہ کے یہاں. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے لیکن اس کی آبادی کے لیے ایک ایسے پیغمبر کی ضرورت ہے جو انہی لوگوں میں سے. اللہ کا گھر مسجد بنائی، مسجد حرام، خانہ کعبہ، اور اس کی آبادی کے لیے اسماعیل علیہ السلام جو خانہ کعبہ کو بنانے میں شریک تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کی اولاد میں سے ایسی ہستی کو بھیجیے جو اس گھر کو آباد کرے. چونکہ گھروں کی آبادی گھر والوں سے ہوا کرتی ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوا کرتی ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایسی نمازیں بنائے، مسجدیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں جو خالی پڑی ہوئی ہو، ویران پڑی ہوئی. مسجدیں بناؤ شوق سے اور ان کو بھرو، نمازوں سے آباد کرو، اعتکاف کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، ذکر و اذکار کرو، تب مسجد آباد کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہزاروں سال پہلے محمد الرسول اللہ کی آمد سے پہلے اللہ نے مسجد کا انتظام فرمایا. آپ نے دعوت دینی شروع کر دی، مشرکین نے ستانا شروع کر دیا،
قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں تک بھی نہ آنے دے۔ مشرکین کو تنبیہ فرمائی اللہ نے کہ مسجدیں تو نماز کے لیے ہے، طواف کے لیے ہے، عبادت کے لیے، مسجد حرام، اور اس میں آنے سے تم روکتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام کے اندر سب سے پہلے مساجد کی تعظیم اور ان کی توسیع اور ان کو بنانے کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام کو مسجد بنانی اس لیے بھی پڑی، مکے کے اندر پہلے سے وہاں پر اللہ کا گھر موجود تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، کوئی تاریخ کی کتاب اٹھائیے، سیرت کی کتاب اٹھائیے، آپ کو ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قبا، ایک بستی ہے، اب تو مدینہ اور قبا دونوں مل گئے، آبادی بڑھ گئی۔ اس زمانے کے اندر قبا مدینے سے پہلے پڑتا تھا، چند مکانات تھے وہاں پر، ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 3 دن قیام فرمایا، اپنا مکان نہیں بنایا، زمین نہیں خریدی، صحابہ نے کوئی مکان نہیں بنایا، بلکہ وہاں پر قیام کرنے کا مقصد اللہ کے گھر کی تعمیر۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا اللہ کا گھر بنانا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یاد رکھیے اتنا کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 رکعت نماز نفل اس کے اندر آ کر کے پڑھے تو اس کو 1 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ جب جاتے ہیں تو 2-4 رکعت نماز پڑھ کر کے آتے ہیں۔ تو اسلام میں سب سے پہلے مسجد، اور آپ علیہ السلام جب قباء سے آگے تشریف لے گئے مدینہ منورہ کے اندر، تو جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی، جس اونٹنی کے اوپر آپ سوار تھے، آپ علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا، وہ 2 بچوں کی تھی جو یتیم تھے، قیمت دی گئی، اور اس جگہ پر اللہ کا گھر مسجد نبوی جو دنیا کی سب سے عظیم، سب سے بڑی مسجد ہے روئے زمین کے اوپر، اس کی بنیاد ڈالی اور صحابہ اس کے اندر شریک رہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر ابتدا ہوتی ہے مسجدوں سے۔ ویسے تو میں نے حدیث بتائی کہ پوری کائنات مسجدیں ہیں، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، لیکن خاص وہ حصہ جس کو مسجد کہتے ہیں اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 27 درجہ زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں ان کی نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث۔ اور فرمایا کہ جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہوئے جماعت کی نماز چھوڑتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو اپنے مصلے پر کھڑا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن بچے، عورتیں اور جانور وغیرہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آرڈر پاس نہیں کی۔ آپ سمجھیے کہ مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھنے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام میں مساجد کی توسیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذاتی سرمایے سے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع فرمائی۔ حضور اکرم کے زمانے میں مسجد کچی تھی، کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، بارش آتی تھی تو صحابہ کو کیچڑ میں سجدہ کرنا پڑتا تھا، لیکن جب فتوحات اور کیسر و کسریٰ کے خزانے صحابہ کے قدموں میں آئے، اللہ نے 44 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم بلند کیا اور مال و دولت کے انبار لگ گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی سرمایے سے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع فرمائی۔ اور یاد رکھیے مسجدوں کو خوبصورت بنانا کوئی منع نہیں ہے،
اپنے ذاتی مقام کو ہم ایسا بنائیں کہ سوچ کر کے ہماری حیرت کی انتہا نہ رہے، ہم سوچے آنے والا امپریس ہو ہمارے مکان کو دیکھ کر کے 2 گھنٹہ تعریف کرے، حالانکہ ان مکانوں کے بنانے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فرمایا بدترین انویسٹمنٹ اگر کوئی ہے تو مکانوں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یاد رکھنا اس بات کو، بدترین پیسہ وہ ہے جو اپنے مکانوں کے اندر انسان انویسٹمنٹ کرتا ہے، فضول خرچی۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، قرآن پاک کے اندر اپنے مکان پکے بناتے ہیں، لیکن مسجدوں کی تزئین، ان کی خوبصورتی، ان کی توسیع کے بنانے کا حکم ہے۔ ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملک شام کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور وہیں پر رہ پڑے۔ ملک شام فتح ہوا تو ان کو ایک زمین کا حصہ وہاں پر دیا گیا کہ آپ یہاں اپنا مکان بنا سکتے ہو، لیکن نہیں رہے، مسجد نبوی کے قریب میں رہتے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ملک شام کے رہنے والے تھے، تو تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے وہ لوگ مکے کے لوگوں سے بہت زیادہ ہائی پروفائل زندگی تھی ان کی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے مکانوں میں روشنی کرنے کے لیے کوئی لائٹین وغیرہ کی جو اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی ایسی کوئی چیز ہے، اور مسجد نبوی کے اندر چراغ بھی نہیں جلتا تھا، اندھیرا رہتا تھا۔ وہ وہاں سے خرید کر کے لائے اور شام کو اس میں تیل ڈالا اور مغرب کے بعد لا کر کے مسجد نبوی کے اندر اس کو لٹکا دیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، دیکھا تو آج تو مسجد روشن ہے، اندھیرا رہتا تھا مسجد کے اندر، صحابہ نے اندھیرے میں نماز پڑھی ہے۔ آج تو اگر اے سی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، کہاں گئے مؤذن صاحب، کیا ہو گیا، یہ وہ بھی شور مچا دیتے اللہ کی پناہ۔ اپنی تاریخ پڑھو، اندھیرے کے اندر نماز، چٹائی نہیں ہوتی تھی، کنکریوں کے اوپر سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لالٹین لے کر کے لائے، مسجد کے اندر روشنی ہو گئی، اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، چہرے سے تبسم، خوشی کے آثار ظاہر۔ فرمایا کس نے کیا ہے یہ کام؟ صحابہ کی عادت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، اور گولڈ میڈل حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے کہ ہماری تعریف ہو، چونکہ جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیکی کا ثواب اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت تمیم داری کو بلایا اور بلا کر کے تاریخی الفاظ آپ نے فرمایا اے تمیم، اگر آج مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی ہوتی تو آج تیرے نکاح کے اندر دے دیتا، تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ یہ فضیلت چھوٹی موٹی فضیلت ماننا ہے آپ اس کو، نبی کا رشتہ دار ہو جانا۔ ہم چاہتے ہیں دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہو، کسی طرح اگر وہ بڑا آدمی ہے، رشتہ داری نہ بھی ہو تو بھی لوگ کھینچ تان کر کے نکال لیتے ہیں کہ بھائی وہ تو ہمارا جاننے والا ہے، خاص آدمی ہے۔ کیوں؟ اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے۔ اور نبی کے ساتھ جس کی رشتہ داری ہو آپ سوچ نہیں سکتے، فرمایا میری بیٹی ہوتی رشتہ نکاح کر دیتا تجھ سے۔ پتہ یہ چلا مسجدوں کے اندر خرچ کرنا دینا اللہ کو بے حد پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اب اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اگر میں اس ٹاپک پر بات کروں، مجھے آپ جانتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر جائیں گے، نہ مجھے پتہ چلے گا نہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اب ہم آتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ ان تمام باتوں کو سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو یہ مسجد ہے ویسے ماشاءاللہ الحمدللہ وسیع ہے، آپ حضرات نے بڑی محنتیں کی ہیں، اپنا سرمایہ دیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ مسجد کے بیچ میں ایک پلاٹ ہے، دائیں طرف بھی مسجد بائیں طرف بھی مسجد، تو بیچ کا جو پلاٹ آپ نے خریدا ہے اس کی مجموعی قیمت تقریباً 65 لاکھ روپے کا آپ نے خریدا ہے، جس میں سے 35 یعنی تقریباً 35 لاکھ روپے الحمدللہ آپ نے ادا کر دیا، آپ سب نے کیا ہے۔ تو کتنے باقی رہے بتاؤ، بولتے رہو، 30 باقی رہے۔ اس 30 میں سے بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ آپ حضرات جو جمعے میں یا ویسے تعاون کرتے ہیں، تقریباً 10 لاکھ روپے کا بیلنس آپ کی مسجد کے پاس ہے، الحمدللہ کہیے کیا؟ تو کتنے ہو گئے بھائی؟
45 ہو گئے. چاہے ایسے حساب کر لو اور چاہے 30 میں سے 10 کم کر کے مائنس کر کے 20، تو 20 لاکھ قرض باقی ہے. کتنا؟ 20 لاکھ. اور اس مسجد کے اطراف کے اندر تقریباً ہزاروں لوگ رہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، سب ٹوٹل ایک طرف. الحمدللہ اگر ہر آدمی ایک معمولی سی رقم کی نیت کر لے کہ ہمارا حصہ مسجد کے اندر پڑ جائے، یاد رکھیے خدا کی قسم، بھائی کھڑے ہو جاؤ، آپ چندہ بھی کرتے رہو، باتیں بھی ہوتی رہو، ورنہ ٹائم نکل جائے. جو مسجد کا چندہ کلیکشن کرنے والے ہیں وہ حضرات کھڑے ہو جائیں اور اوپر کی طرف بھی کھڑے ہو کر کے چندہ کریں. آپ حضرات جی اپنی مسجد کا تعاون دل کھول کر کے کریں. ہم چاہتے ہیں تقریباً ابھی 5 مہینے کا ٹائم باقی. یہ بھی یاد رکھیے جو باقی قرض 20 لاکھ روپے ہیں، ہمارے بھائی نے 10,000 روپے دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاء اللہ حاجی تسلیم صاحب انہوں نے 10,000 روپے سے شروعات کی ہے. اور ہمارے بھائی نے 200 روپے دیے، اللہ تعالیٰ جی اللہ قبول فرمائے. جی ادھار والے جو بات. اچھا بھائی جو حضرات ابھی لے کر کے نہیں آئے لیکن میں نے کہا کہ 5 مہینے کا ٹائم ہے، اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ حضرات ایک ترتیب ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے مثال کے طور پہ 50,000 روپے دینے ہیں. ہر مہینے میں 10,000 روپے اپنی مسجد کو دوں گا. تو آپ نام لکھوائیں، آسانی کے ساتھ میں ایک بڑی رقم آپ دے سکتے ہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ہمت کریں اس کے اندر. آپ جو حضرات بڑھ چڑھ کر کے اس کے اندر حصہ لیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اس عطیے کو ضائع نہیں فرمائیں گے. حدیث کے اندر فرمایا کہ جو انسان اللہ کا گھر تعمیر کرے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تمیم داری کے تو ایک لالٹین لانے کے اوپر نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح دینے کے لیے تیار. تو جو حضرات مسجد کے پلوٹ کے اندر حصہ لیں گے، اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں. ہمارے دنیا کے ساز و سامان، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے. ایک مرتبہ دعا کرا دو بھائی 38 کے لیے آپ لیتے رہیں انشاءاللہ. اللہ کے یہاں لکھے جا رہے ہیں، ہم چاہے بولے نہ بولے. دیکھو میں نے کیا کہا، نیکی کر دریا میں ڈال. ہم کو تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ رب العزت دنیا بھی آباد کریں گے، آخرت بھی آباد کر دیں. سمجھے نہیں؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں سنا تھا ہارون رشید ان کے زمانے کا واقعہ ہے. جی اوپر کی طرف بھی چندہ کریں، اوپر کی طرف بھی چندہ کرنے مسجد کا. ماشاءاللہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو کہا تھا اچانک ہم نے حملہ نہیں کیا آپ کے اوپر. کیوں جی؟ اچانک بولتے تو کہتے یار کیسے کریں. تو ہم نے پہلے آپ کو تیار کیا تھا کہ آئندہ ہفتے ماشاءاللہ خوب اللہ نے جو آپ کو دیا ہے لے کر کے آئیں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. فاستبقوا الخیرات، قرآن کہتا ہے نیکی کے کام میں دوڑ لگانا بھی سنت ہے. نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت ہے. حضرت ابو بکر عمر کا واقعہ تبوک کے موقع پر آپ نے سنا ہے، مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 2.5 لاکھ رومی اسلام کے دشمن، ان سے مقابلہ ہے. اور صحابہ کتنے ہیں؟ کل 30,000. کتنے؟ 30,000. 30,000 کا مقابلہ 2.5 لاکھ کی بڑی طاقت. رومن امپائر اپنے زمانے کی بڑی طاقت تھی، لیکن صحابہ کے پاس سواری بھی نہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، کچھ نہیں. غربت کا زمانہ. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے؟ جی لکھتے رہے ماشاءاللہ اس کو. ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں دیکھو
اس مجمع کے اندر سے اگر آپ زیادہ نہیں صرف 25 آدمی ایسے دے دیں جو 50,000 روپے، اور وہ 5 مہینے کا ہم کو ٹائم دیں گے، بہتر ہے چاہے 1 مہینے میں دے دیں چاہے 5 مہینے تک 10 کر کے دے دیں۔ 25 آدمی اس محلے کے اندر اتنا بڑا ہے، مجھے تو بتایا 1 لاکھ والے بھی کوئی مشکل نہیں، لیکن چونکہ کاروبار تھوڑے متاثر تھے، دیکھو ساری چیزوں پر نظر رہنی چاہیے۔ جذبہ ہے الحمدللہ امت مسلمہ کے اندر، مجھے امید ہے 25 آدمی یا 30 آدمی اگر ایسے اٹھ کھڑے ہو کہ ہم کو 50,000 روپے دینے ہیں، وہ اپنا نام لکھوا دیں۔ پھر 100 آدمی ایسے کھڑے ہوں جو کم از کم 25,000 والے ہوں، ان کے لیے ہر مہینے 5,000 روپے دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ 100 ایسے بندے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد ایک بڑی تعداد ایسے حضرات کی ہے جو ہر مہینے 1,000 2,000 3,000 روپے دے سکتے ہیں، وہ اپنے نام لکھائیں یا اسی طرح تعاون کرتے رہیں، تو پلاٹ کا ماشاءاللہ جلدی رقم بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ مسجد کی توسیع کے اندر لگیں گے۔ کیوں جی؟ مسجد کو بنائیں، اس کو مطلب صحیح طریقے سے، اس کے اندر بھی اپنا جان مال ساری چیزیں لگائیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، ہارون رشید نے اعلان کیا بغداد کے اندر کہ میں اپنے ذاتی سرمایے سے مسجد بناؤں گا، بیت المال سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، اور کسی مسلمان سے کوئی چندہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ایک غریب آدمی مزدوری کرتا تھا، اس نے کہا الہی کیا ہماری غربت اب اس حال پر پہنچ گئی کہ تیرے گھر میں بھی ہم کچھ نہیں دے سکتے؟ بادشاہ نے اعلان کر دی۔ جی اچھا جی، بڑے ادب کے ساتھ یہ بھی درخواست آپ سے کی جاتی ہے احترام کے ساتھ کہ جن حضرات نے پیچھے کچھ اماؤنٹ پیسے لکھوائے تھے مسجد کے اندر اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، ہم بدگمانی نہیں کرتے، ان کا ارادہ ہوگا لیکن کوئی مجبوری آ گئی ہوگی، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکے تھے، اب ماشاءاللہ پلاٹ کا چندہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ بھی ہمت کر کے دیں، اور جب آپ نیت کرو گے اللہ کی مدد آئے گی۔ انسان ایک خرچ کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ رب العزت اس کے خلوص کی وجہ سے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ 10 کا تو کومن وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کا 10، یہ تو بالکل سیدھا اصول ہے، لیکن قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اضعافا کثیرا کی تفسیر اٹھا کر کے آپ دیکھ لینا، لکھا ہے 700 گنا تک۔ ایسا کوئی دنیا کے اندر تجارت انویسٹمنٹ آپ کو ملتی ہے کہ جو 700 گنا پروفٹ مل جائے؟ 2% نفع مل جائے گا، 4 مل جائے گا، 10 مل جائے گا، کبھی کبھی ڈبل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن 700 گنا ایک کے اوپر۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ جو کچھ اپنی مسجد کو دے رہے ہیں یہ آپ کا ضائع نہیں ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ کتنا بہترین طریقہ! مر گیا انسان، مرتے ہی تو چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے، رجسٹر بند ہو گئے، لیکن نیکی کر کے گیا، مسجد بنا کر کے گیا، مدرسہ بنا کر کے گیا، اسی طریقے سے کوئی سرائے جس میں مسافر ٹھہرتے ہیں تعمیر کر دی، کوئی نل لگوا دیا، یہ کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی کتاب لکھ کر کے گیا، یعنی بہت سارے کام ایسے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں ثواب کا میٹر چالو رہتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ پلاٹ بتائیے کوئی لے جائے گا اس کو یہاں سے اٹھا کر؟ یہ زمین یہیں پر رہے گی، میں اور آپ رہیں نہ رہیں، لیکن یہ زمین الحمدللہ قیامت تک کے لیے جب اس کی نسبت مسجد کے ساتھ جڑے گی، ابھی تو وہ مکان تھا، کسی اور کی پراپرٹی تھی، لیکن جب اس کی نسبت مسجد کے ساتھ جڑ گئی تو اس نسبت کی وجہ سے اس کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ ابھی ہم وہاں پر جوتے چپل نکالتے ہیں، کبھی کبھی تھوک بھی دیتے ہیں، کیوں جی؟ لیکن جب وہ مسجد بن جائے گی تو خدا کی قسم وہاں ہم اپنی پہچانی رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے بھائی؟ رکھتا نہیں انسان، جگہ کی جب نسبت بدل جاتی ہے تو نسبت کے بدل جانے سے ہر چیز کا مقام
اور مرتبہ بدل جاتا ہے. کبھی کسی کا مکان ہوگا، کسی نے خریدا، محنت کی، آج یہاں پر محراب ہے، ممبر بنا ہوا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تبلیغ کے حلقے لگتے ہیں. کیوں جی؟ تو بہرحال اوپر سے جو حضرات نے تعاون کیا ہے وہ بھی نیچے پہنچا دیں، اور سنتوں کا وقت ہو چکا ہے سنت پڑھ لیں، اور ہمت کر کے انشاءاللہ اسی طرح ہر ہفتے آپ لائیں اور لکھائیں ایک بڑی رقم، تاکہ جلدی سے جلدی انشاءاللہ یہ قرض ادا ہو سکے. وآخر دعوانا آ جانے دو بھائی، کو راستہ دعانے کے لیے وہ آ رہے ہو.